قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، جو یہ پکا یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن ہمیں سچے مالک اللہ سے جا کر ملنا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ، ان کا یہ وشواس ہے، بھروسہ ہے کہ گیان اور ایمان کے راستے میں چاہے تھوڑے لوگ ہوں، کم من فئۃ قلیلۃ، کتنے تھوڑے لوگ، غلبت فئۃ کثیرۃ، بڑے بڑے گروپ کے اوپر قابض ہو گئے، غالب آ گئے، جیت گئے، کامیاب ہو گئے اپنے گیان اور ایمان کے مشن اور مقصد کی وجہ سے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اجازت، اس کی مرضی، اس کے کرنے کی وجہ سے، اس کے کاریہ کی وجہ سے، اور اس نے انہیں فوقیت دے دی۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول اور میرے نبی رسول پیغمبروں کا سچا مشن یہ غالب آ کر رہے گا۔ لأغلبن انا ورسلی، اللہ کا گیان، اس کا ایمان، اللہ کا نام، اللہ کی ذات، وہ کامیاب اور غالب ہوگی، اس کے نام کے لیے، اس کے گیان کی طرف، اس کے ایمان کی طرف بلانے والے نبی رسول پیغمبر کامیاب ہوں گے، اور ان کا ساتھ دینے والے قیامت تک آنے والے گیانی مہاتما، گیانی اور ایمانی بندے کامیاب ہوں گے۔ واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کے ساتھ دکھ تکلیف پریشانیاں دنیا میں جھیلتے ہوئے گیان اور ایمان کو لے کر آگے ہی بڑھتے جاؤ، سچا مالک تمہارے ساتھ ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ، جب طالوت علیہ السلام کی فوج گیان اور ایمان کو لے کر آگے بڑھی اور جالوت کے سامنے مقابلے میں آئی، قالوا ربنا، تو سچے مالک سے دعا کی، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرا، ہمارے اوپر صبر ڈال دے، وثبت اقدامنا، اس یدھ کے اندر جو روپے پیسے کے لیے نہیں، تن من دھن بازار قائم کرنے کے لیے نہیں، کچے مال لوٹنے کے لیے نہیں، مال غنیمت کے لیے نہیں، دنیا کے لیے نہیں، اپنے کنٹری کی جغرافیکل باؤنڈریز بڑھانے کے لیے نہیں، سرحدوں کی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ تو انسانیت کے لیے ہے، گیان اور ایمان کے لیے ہے، سچے مالک کی وڑک کے لیے ہے، انہیں جہنم سے بچانے کے لیے ہے، انہیں جنت کی طرف لانے کے لیے، انسانیت کے دکھ اور درد کے لیے ہے یہ جنگ، دنیا کے لیے نہیں ہے۔ تو انہوں نے دعا کیا، ثبت اقدامنا، ہمارے قدم کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اگیانی لوگوں کے خلاف ہماری مدد کر۔ ہم گیان لے کر آئے، انہیں سنا رہے، سمجھا رہے، پہنچا رہے، کھول کے بیان کر رہے، یہ نہیں مان رہے، تو اب یدھ، لڑائی، جنگ، قتال کرنے پر آمادہ ہو گئے، اس میں بھی ہمیں جیت دے، جو بچیں گے گیان اور ایمان کی طرف ان کو لائیں گے، انہیں ہم جہنم سے بچا لیں گے۔ وانصرنا، ہماری مدد کر، علی القوم الکافرین، اگیانی لوگوں کے خلاف، اے مالک تو ہماری مدد کر۔ فہزموہم بإذن اللہ، تو انہوں نے پھر طالوت علیہ السلام کی فوج، انہیں شکست دے دی، جالوت کی فوج کو اللہ کی اجازت کے تھرو۔ وقتل داود جالوت، اور داؤد پیغمبر نے قتل کر دیا جالوت کو۔ وآتاہ اللہ الملک، اور داؤد پیغمبر کو بادشاہت، حکومت، علم اور گیان سب کچھ ہم نے دے دیا، بادشاہت ان کے ہاتھ میں دے دیا، والحکمت، سمجھداری دی۔ آتینا لقمان الحکمہ، تو ڈاکٹری، حکمت اور حکیمی نہیں دی تھی ہم نے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ کہہ رہا ہے آتاہ اللہ الملک والحکمہ، تو کوئی سمجھداری کی، دوا گولی اور جڑی بوٹی کا علم نہیں، یہ تو اللہ دیتا ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن گیان کی سمجھداری، گیان کی حکمت، قرآن کو بھی حکمت کہا گیا، دنیا میں سب سے بڑی حکمت کی کتاب قرآن ہے، سمجھداری کی، دانائی کی، حکمت کی باتیں قرآن کے اندر ہے، تو داؤد پیغمبر کو ہم نے دیا الملک والحکمہ، بادشاہت، حکمت اور نبوت، وعلمہ مما یشاء، اور جو ہم چاہتے تھے سب ہم نے سکھا دیا۔ رب زدنی علما، اے اللہ تو ہمیں خوب علم دے۔ علمنا من لدنک علما، خضر علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے کہا قرآن کے اندر علمناہ من لدنا علما، ہم نے ہمارے پاس سے انہیں علم دیا تھا۔ ہم دعا کر سکتے ہیں علمنا من لدنک علما، ہمارے پاس سے اے اللہ تو ہمیں خوب گیان اور ایمان دے، کیسے لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کی مینٹلٹی کیا ہے، لوگوں کی سوچ کیا ہے، لوگوں کا خیال کیا ہے، امریکہ والوں کا خیال کیا ہے، رشیا والوں کا کیا ہے، چائنا والوں کا کیا ہے، پوری دنیا کے انسانوں کا کیا خیال ہے، کیسے سمجھائیں، کیا ادھارن دے، کیا اگزامپل دے، کیسے کھول کر بتائیں، ان کی بھاشا میں، ان کی زبان میں، ان کی سچویشنل لینگویج میں، ان کے سمجھ میں آنے والی بھاشا میں، ان کے انداز میں،
ان کے دنیا کے اندر جینے کے اسٹائل میں جا کر کیسے ہم بتا دیں گیان اور ایمان، اور تیری وڑک کی طرف، تیرے گیان اور ایمان کی طرف لے کر انہیں آ جائیں۔ یہ حکمت، یہ علم، یہ سمجھداری تو ہمیں دے دے، تاکہ اب یہ پوری دنیا میں گیان اور ایمان پھیلنے والا ہے، تو ہمیں ذریعہ بنا لے، تو ہمیں استعمال کر لے پوری دنیا تک گیان اور ایمان پھیلانے کے لیے۔ اور جس قوم کے ساتھ تو نے وعدہ کر لیا، جن پیڑی در پیڑی مسلمان بنے آ رہے، وہ اپنے فرض کو نہیں نبھا رہے، تو نے دھمکی دی ہے انہیں تہس نہس کر کے دوسری قوم کو لائے گا۔ ان کے بھی اندر کچھ سمجھدار، انہیں بھی توفیق دے۔ ہم تو کہتے سب کو توفیق دے گیان اور ایمان کے لیے آگے بڑھنے کی، اور پوری دنیا کے اندر جو اکثریت تیرے گیان اور ایمان کی طرف نہیں آئی ہے، اے اللہ ان تک یہ پہنچا کر پوری دنیا میں انسانیت کا درس، امن، شانتی، ایمان اور امن، سلامتی، اسلام، یہ سب پیش کرنے کی توفیق دے، اور سب کے سب ایک دوسرے کا دکھ درد سمجھیں، اور انسانیت کو سمجھ کر گیان اور ایمان پہ آ کر سب ایک دوسرے کے ساتھ پریم اور آشتی اور شانتی اور پریم کے ساتھ، محبت کے ساتھ رہیں، امن اور ایمان کے ساتھ رہیں، ایمان اور سلامتی اسلام کے ساتھ رہیں۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ اس دنیا میں کچھ انسانوں کو دوسرے انسانوں کے ذریعے ڈیفینس نہ کرے، دفع نہ کرے، انہیں نہ ہٹائے، انہیں تہس نہس نہ کرے، انہیں شکست نہ دے، ان کے اوپر گیانی اور ایمانی بندوں کو نہ لائے، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، زمین فساد سے بھر جائے گی، وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تو ایسا ہے اپنے بندوں پر، پوری دنیا والوں پر، پوری کائنات پر، یونیورس پر، دنیا والے انسانوں پر، چرند پرند، درخت، پیڑ پودے، جنگلوں پر، ایک ایک نیچرل، فزیکل، کیمیکل سائیکل کو اللہ ڈسٹرب ہونے نہیں دیتا۔ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، یہ بیلنس رکھا ہے، فزیکل کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے تو ایکویلیبریم کی طرف جاتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو اللہ نیوٹرلائز کرنا چاہتا ہے، ایک انسانیت کی طرف لانا چاہتا ہے، نہ انسانوں پر، نہ جانوروں پر، نہ زمین پر، نہ جھاڑ جھنکاڑ پر، نہ ہوا پر، نہ پانی میں، نہ سمندر میں، نہ سورج، نہ چاند، کسی پر اللہ ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ یہ سب انسانیت کی خدمت کے لیے پیدا کیا، اور انسانوں کو سچے مالک کے نام اسمرن کے لیے پیدا کیا، اس کے گیان اور ایمان کے لیے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ بعض انسانوں کو جو گیانی ہیں، اچھے ہیں، سمجھدار ہیں، اگیانی لوگوں کے خلاف کھڑا کرتا ہے۔ اگر وہ مانے تو بہت اچھی، نہیں تو انہیں مٹا کر اس دنیا میں گیان اور ایمان کا کام کرتے ہیں۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ، اگر اللہ یہ ڈیفینس نہ کرے، دفع نہ کرے، اگیانی لوگوں کو زمین سے ختم نہ کرے، یا انہیں گیان کی طرف نہ لائے، بعضهم ببعض، بعض گیانی لوگوں کے ذریعے اگیانی لوگوں کو ختم نہ کرے، لفسدت الارض، تو اگیانی لوگ خوب فساد برپا کریں گے، اپنے آپ کو چودھری سمجھیں گے پولیٹکس کے نام پر۔ آج کرونا بیماری جو جس حد تک بھی ہے، اس کے بہانے طاغوت اور باطل اور اگیانی لوگ، فساد برپا کرنے والے دنیا کے انسانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اے سچے مالک اللہ، ایشور، پرمیشور، گاڈ، تو ایک ہے، اکیلا ہے، تیرے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، ڈھیر سارے تیرے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، ان سارے ڈھیر نام سے بلاؤ۔ کتنے نام ہیں اللہ کے؟ کتنے نام ہیں ایشور، پرمیشور، گاڈ کے؟ جتنے کاریہ وہ کر رہا ہے، جتنے کام وہ کر رہا ہے، اے دھوپ کے دینے والے، اے کرونا کے بھیجنے والے، اے بیماری دینے والے، اے 9 مہینہ ماں کے پیٹ سے باہر نکالنے والے، اے جھاڑ جھنکاڑ اگانے والے، اے گھاس اگانے والے، اے پھل فروٹ دینے والے، اے سارے کاریہ کرنے والے، جتنے کاریہ تو کر رہا ہے، سب کام کے ساتھ تیرا ہم نام لے سکتے ہیں، تو وہ بڑا فضل والا ہے دنیا والوں پر۔ تلک آیات اللہ، یہ تیرے مالک سچے اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا علیک بالحق، ہم تلاوت کر رہے تیرے اوپر، پڑھ کے ترجمہ ہندی اردو میں پڑھ کے بتا رہے ہیں۔ تمہیں آ جاؤ اور اس گیان اور ایمان کو لے کر چلو پھرو، چھا جاؤ دنیا کے اوپر بالحق، حق کے ساتھ۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے محمد پیغمبر، تم نبی رسول پیغمبر ہو۔ تلک آیات اللہ، اللہ ایشور، پرمیشور، گاڈ، اللہ کہہ رہا ہے قرآن کے اندر، تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم تلاوت کر رہے ہیں، اے نبی رسول پیغمبر، قرآن کی آیتیں تمہارے اوپر، تاکہ تم پڑھ لو، سیکھ لو، یاد کر لو، اس کے اوپر عمل کرو، اس گیان کی طرف لوگوں کو بلاؤ، اور قیامت تک اس گیان کی طرف، سچے مالک کے مشن کی طرف جو بلائے گا، وہ محمد پیغمبر کے ایک مالک کے مشن کا ساتھ دینے والا ہوگا۔ نتلوہا علیک بالحق، ہم یہ تلاوت کر رہے گیان ایمان کی باتیں، قرآن
اعلان کی تمہارے اوپر اے نبی رسول پیغمبر محمد وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، تم نبی رسول پیغمبر ہو۔ آگے کی ویڈیو میں سنتے ہیں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ انشاءاللہ۔